اگلا لفظ ہے میرے مولا کا کریم کربلا کی نگری میں مولا کے قدموں میں بیٹھ کے سورہ آل عمران میں ہمارا شجرہ ہے. انا انزلنا میری ماں کا تعارف ہے. والاصل میرے باپ کی پہچان. رام حسن مسکرا کے کہنے کہ تم نے اپنے سامنے اپنے مجمع کے سامنے بتایا مجمع بھی تیرا تھا قصیدہ خان بھی تیرے تھے اور انہوں نے بتایا تیرا باپ کون تھا تیرا دادا کون تھا. پھر سن میں حسن کون ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں, میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں حجاب الحمد کا بیٹا ہوں, میں حجاب العزت کا بیٹا ہوں, میں حجاب الجبروت کا بیٹا ہوں, میں حجاب الحشمت کا بیٹا ہوں, میں حجاب الرحمیت کا بیٹا ہوں. حسن تعارف کرواتے جا رہے تھے قدم بڑھاتے جا رہے تھے, تعارف کرواتے جا رہے تھے قدم بڑھاتے. سمجھے بعض اوقات ممبر سے یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے اور ہماری مجالس اور ہماری محافل کے پوسٹر کو یہ کہہ دیا جاتا ہے شہزادہ امن. میں نے ہمیشہ پوری دنیا کے ممبر میں کہا ہے یہ غیر شیعہ جملہ ہے, یہ دشمن کا لفظ ہے. شہزادہ امن سرکار امام حسن مجتبیٰ کو کوئی مکتب تشیع کا کوئی بھی شخص نہ کہے. یہ دشمن کی کتابوں سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ یہ امن کا شہزادہ تھا, یہ امن چاہتا تھا صرف اس لیے تاکہ توہین حسین ابن علی کی جائے. یہ امن چاہتا تھا, وہ جنگ چاہتے تھے. یہ شہزادہ امن تھا, یہ امن چاہتے تھے. حسین حسن کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا, حسن حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. میں لفظ کہنے لگا ہوں کربلا میں کریم کربلا کے قدموں میں بیٹھ کے قربان بھائی جملہ اہل ادب کے لیے پڑھنے لگا ہوں. فرق حسن اور حسین میں نہیں, فرق معاویہ اور یزید میں تھا. حسن اور حسین میں نہیں تھا, فرق معاویہ اور یزید میں تھا. حسن اور حسین ایک ہے, معاویہ اور یزید ایک ہے. معاویہ اور یزید میں اتنا ہی فرق ہے, دونوں یزید تھے, ایک نکاح میں تھا ایک بغیر نکاح. سرکار امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ یہ لفظ نہ جچتا ہے نہ سچتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہزادہ امن کہا جائے. سرکار امام حسن مجتبیٰ نے بالکل وہی کیا جو عین پیغمبر تھا. مجھے سرکار امام حسن کی سیرت نہیں سمانے حیات نہیں کیونکہ وقت مختصر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں تفصیلی گفتگو ہو سکے. یہ وہ کریم ہے کہ ایک دن سالت امام مدینے کی مسجد ممبر ہے اور امام حسن کا بچپن ہے. اور یہ میں جو لفظ بچپن کہوں گا یا میں اکثر ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 رمضان کو آئے تھے, 3 شعبان کو آئے تھے, 13 رجب کو آئے تھے. نہیں, یہ 15 رمضان کو نظر آئے تھے. صدر بھن میں اہل ادب کے لیے جو اردو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں, ان کا حضور ہو چکا تھا, ظہور بعد میں ہوا تھا. آج بھی اکثر شیعہ کہتے تھے کہ ہمارا بارواں امام غائب ہے. غائب اور ہے, غیبت اور. لفظ غائب بارہویں آقا کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے. ہمارا امام غائب ہے. ایک شخص نے میرے چوتھے امام کے پاس جا کے کہا تھا کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ آل محمد علم غیب جانتے ہیں؟ میرے چوتھے امام نے فرمایا ہم نہیں جانتے. اس نے کہا کیا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا کوئی چیز ہم سے غائب ہوتی ہی نہیں. ہم ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں, ہر دور میں رہیں گے. لہذا یہ لفظ امام کے ساتھ, امام زمانہ کے ساتھ یہ غائب ہے نہیں, وہ موجود ہے. میں لفظ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں, ان کا حضور ہو چکا ہے, ظہور باقی ہے. ان کا حضور ہو چکا ہے, ان کا ظہور باقی ہے. لہذا 13 رجب, 15 رمضان, 3 شعبان. 13 رجب آئے نہیں, 13 رجب نظر آئے. آج ملک پاکستان کے ممبر پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ لفظ ولادت کہے, ظہور کہے, نزول کہے. لفظ ولادت, ظہور, نزول ان کے ناموں کے ساتھ جچتا ہی نہیں. نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا. یہ پستی کی طرف جائیں تو یہ اعلیٰ نہیں رہتے. ولادت لفظ ان کے ساتھ جچتا نہیں. نزول ان کے لیے کہہ نہیں سکتے.
پھر میں نے تو مولا کریم کربلا کی بارگاہ سے خیرات مانگے یہی جملہ کہا کرتا ہوں، جب یہ دنیا کو اپنی اذن زیارت عطا کر دیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ مدینے کی مسجد تھی، کائنات کے رسول منبر پہ تھے اور سرکار امام حسن مصطفیٰ مجمع میں تشریف فرما تھے۔ لفظ سنیے گا، صرف ایک واقعہ ہے، اسی سے امام حسن پڑھے۔ رسالت امام خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کی کثیر تعداد کائنات کے سب سے بڑے نبی سے خطبہ سن رہی تھی۔ امام حسن بالکل منبر کے قریب بیٹھے، صحابہ کی نظر امام حسن پہ گئی۔ امام حسن کی حالت کیا ہے کہ امام حسن میرے شہنشاہ نے اب گھوڑی کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلسل ٹکٹکی ہے آسمان کی طرف۔ اب کوئی شخص منبر پہ، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، وہ دائیں بائیں دیکھے لیکن بات قبول نہیں، اور کوئی شخص چھت کو دیکھنا شروع کر دے تو ہمیشہ ساتھ والا بندہ کہے گا ادھر دیکھ، کیونکہ ہر بندہ متوجہ ہو جائے گا۔ امام حسن منبر کے ادھر نہیں، آسمان کی طرف دیکھ، پہلے دائیں والے صحابی نے دیکھا، بائیں والے نے دیکھا، پچھلے نے اور دیکھا، اب پورے مجمع کی نگاہیں ہیں حسن پہ۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ ظاہری حیات طیبہ ہے 7 سال، اور رسول منبر پہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول بھی چاہتے تھے کہ سارے ہی دیکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے رسول نے سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھایا جب تک سب کو نہیں پتا چلا کہ حسین بیٹھے۔ میں منفرد انداز میں امام حسن پڑھوں گا، تاریخی اعتبار سے نہیں کہ کچھ احباب کہیں کہ شاید میں صلح پڑھوں گا، شاید میں کوئی اور چیز پڑھوں گا، میں اچھوتا اور منفرد امام حسن سنانے لگا۔ نگاہیں ہیں امام حسن میں پورے مجمع کی، جب پورا مجمع امام حسن کی طرف متوجہ ہو گیا اور ہر کسی نے امام حسن کو دیکھنا شروع کیا، رسول نے دیکھا کہ اب کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کی آنکھوں نے حسن کی زیارت نہ کرنی۔ رسالت امام نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پہلے قربان بھائی سارے مجمع کو حسن کی طرف متوجہ کیا، امام حسن کی نظریں آسمان پہ، جب رسول نے دیکھا کہ سب نے دیکھ لیا، اب رسالت امام نے تقریر روکی، خطبہ روک کے مجمع سے کہا کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر، میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بالکل سامنے سے ایک صحابی اٹھا، اس کا یا رسول اللہ، حسن کو کہیں آپ کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ رسول نے جان بوجھ کے اس صحابی سے یہ سوال کروایا کہ یہ اعتراض کرے، یا رسول اللہ فرزند رسول مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جملہ ہے جہاں پر مجھے حسن پڑھنا ہے۔ رسالت سے ماننے کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان الحسن، بے شک حسن آسمان کی طرف دیکھ نہیں رہا، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا۔ یہاں جملہ سننا، بے شک حسن لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں ملاحظہ کر رہا ہے، حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ حسن لوح محفوظ کی طرف چہرہ کر کے کیا دیکھ رہا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، رسول کے چہرے پہ تبسم آیا، رسول نے مسکرا کے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا محمد تب تک بولتا نہیں جب تک میں حکم نہ کر دوں، اور جو خدا حکم کرتا ہے وہ لوح پہ لکھا جاتا ہے، اور لوح سے محمد کی آنکھیں پڑتی ہیں۔ جو محمد زبان سے پڑھ رہا تھا حسن آنکھوں سے دیکھ رہا۔ زبان سے پڑھ رہا تھا، حسن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو کام نبوت کی زبان کر رہی تھی وہ امامت کی آنکھ کر رہی تھی۔ اب جب رسول نے کہہ دیا کہ میرا حسن صرف مجھے نہیں سنتا، حسن لوح محفوظ کو، متوجہ میری طرف رکھیے گا، تم مجھ سے سنتے ہو، حسن سیدھا لوح کو دیکھتا ہے۔ اب یہی سے حسن سنیے گا، رسالت امام نے یہ حدیث کہہ دی، مجمع منتشر ہو گیا، چونکہ مجمع منتشر ہوا اگلے دن سے مگوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا ہوا کل مسجد میں؟ کہتے رسول کہہ رہے کہ حسن لوح دیکھتا ہے، حسن لوح دیکھتا ہے۔ 7 سال کا بچہ لوح کیسے دیکھتا ہے؟ حسن لوح محفوظ کا
ملاحظہ کرتا ہے. پورے مدینے میں بات پھیل گئی. اگلے دن پھر مجمع، پھر منبر، پھر تقریر، پھر محمد. وہی مجمع سید، وہی مجمع، پھر وہی مدینہ، پھر وہی منبر، پھر وہی محمد. اب آج مجمع تھا، حسن نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد صفوں کو چیرتا ہوا حسن اپنے گھر سے نکلے. اور یہ میں جملہ ہمیشہ منبر پہ کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مولا علی ہی اللہ کے گھر میں آئے، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا. میں نے کربلا میں بیٹھ کے کریم کربلا کے سردار میں جملہ کہا ہے اور مجمع نے صرف سر ہلایا ہے. میں جملے کی تائید پہ دلیل دینے لگا ہوں. میں نے کہا صرف علی نہیں، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا ہے، کیونکہ علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھی. اس نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کا حجرہ علی کا گھر تھا. میں جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں. مسجد نبوی کا حجرہ علی کا گھر نہیں، علی کے گھر کا صحن مسجد تھی. علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا، مسجد کا دروازہ علی کے گھر میں کھلتا تھا. جاؤ جا کے علماء سے تصدیق کروا دینا کہ جب خدا کے حکم سے سارے دروازے بند ہوئے تھے اور علی کا دروازہ کھلا رہا تھا. حکم ہوا تھا پروردگار کا سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی کے. لوگوں نے آگے اعتراض کیا تھا یا رسول اگر سب کے بند کروائے تو علی کا کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا علی کا گھر بھی ایسے ہی پاک ہے جیسے مسجد کا صحن پاک ہے. علی کے گھر کا دروازہ نہیں بند ہوگا. یہ جملہ میں نے نہیں سنا تھا، یہ جملہ آپ نے پاکستان میں اپنے اپنے ملکوں میں سنا ہوا ہے. جاؤ جا کے علماء سے تصدیق کروانا کہ مولا امیر المومنین کا جو گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا وہ دروازہ دائیں دیوار پہ تھا، بائیں دیوار پہ تھا، یا مسجد کے مرکزی دروازے پہ تھا. مسجد کے اوپر ایک ہوتی ہے محراب، محراب میں ہوتا ہے وہ مصلی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے امام جماعت، جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پیش نماز. وہ محراب وہ جگہ جس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ. مسجد نبوی کی محراب کے اندر. صرف ہاتھ نہ ہلانا، مجھے بول کے بتانا کہ محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے. کاش کوئی بندہ ہوتا جو صدر سمجھ لیتا. محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ رخ قبلہ، خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، جدھر سجدہ ہو ادھر ہوتا ہے محراب کا رخ. مسجد نبوی کے محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ. رسول پڑھاتے تھے مسجد میں نماز. خدا چاہتا یہ تھا کہ کعبے اور محراب کے درمیان علی کا گھر ہو تاکہ محمد زندگی میں بھی بتا دے کہ اللہ علی کے وسیلے کے بغیر محمد کی نماز ہی نہیں ہے. پڑھی، اگر تم نے پیغمبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی تو تمہارا قبلہ مصطفیٰ کا سجدہ ہے کعبہ کی طرف، اور کعبہ اور سجدے کے درمیان ہے علی کا گھر. سجدہ تھا لا الہ الا اللہ پڑھاتا تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی بن ولی اللہ. پھر وہی واپس آؤ، مجمع بھی وہی، شہر بھی وہی، ممبر بھی وہی، اور وہی محمد، وہی مصطفیٰ ممبر پہ. اور آج صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حسن نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ صفوں کو چیرتے ہوئے پسند ہے، اور پھر وہی اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے جہاں کل بیٹھے تھے. اب صحابہ کی نگاہیں تھی کہ آج دیکھیں گے آسمان کی طرف، کب دیکھے گا. جو ہی دیکھے ہم پوچھے بتا کیا پڑھا. اب اس کو جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ جو ہی امام حسن آ کے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے مرکزی دروازے سے
ایک سفید بارش جس کے چہرے پہ نورانیت، جس کے چہرے پہ وجاہت، سفید لباس، سفید امامہ، خوبصورت ترین چہرہ، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں کی نظریں تھی پیغمبر پہ، وہ ادھر سے آئے، ان کی خوشبو نے لوگوں کو پیچھے دیکھنے میں مجبور کیا۔ مسجد میں خوشبو ایسی پھیلی، ہر کسی نے پیچھے دیکھا۔ ایک انتہائی وجیح بزرگ سفید ریش چلتا ہوا، صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں نے احترام کا رستہ دیا۔ وہ چلتے چلتے پیغمبر کے سامنے آئے، انہوں نے مصطفیٰ کو سلام کیا۔ خطبہ دیتے ہوئے مصطفیٰ نے گفتگو کو روکا، ان کو حسن کی طرف متوجہ کیا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھا، 7 سال کے امام نے اس بزرگ کی انگلی کو پکڑا۔ ایک ایک لفظ روک رہا ہوں تاکہ ذہن میں منظر بنے۔ اس بزرگ نے حسن کا ہاتھ نہیں پکڑا، امام حسن نے اس بزرگ سفید ریش کی انگلی کو تھاما۔ وہ پیچھے پیچھے حسن آ گیا، دوبارہ مسجد کی صفوں کو چھوڑا، مسجد کے کونے پہ لے جا کے بیٹھے۔ حسن بیٹھ کے اور انہوں نے اپنے زانو طے کیے جیسے لائق شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا۔ اب آج مجمع پہ نئی قیامت آ گئی کہ کل تو صرف یہ آسمان دیکھ رہا تھا، یہ بزرگ کون ہے؟ یہ شخص پہلے کبھی ہم نے مدینے میں دیکھا نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ اگر آیا ہے اس نے نبی کو کہا کیا ہے؟ اگر نبی کو کچھ کہا ہے تو نبی نے امام حسن کی طرف کیوں کیا؟ اگر امام حسن کی طرف کہہ دیا تھا، امام حسن نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اگر پکڑ ہی لیا تھا پھر وہاں کیوں لے گئے؟ اگر وہاں لے گئے ہیں وہ ان کے سامنے کیوں بیٹھ گئے؟ کل ایک سوال تھا، آج کئی سوال ہیں۔ کل ایک بات ہے، آج کئی باتیں ہیں۔ آخر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کا خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کئی سوالات ہیں جو ہماری عقل کے دروازے میں دستک دے رہے ہیں، ہمیں بتائیں وہ شخص کون ہے؟ آپ نے حسن کی طرف کیوں بھیجا؟ فرمایا تم میرا خطبہ سنو، وہ خضر نبی ہے جو میرے پاس آیا تھا، میں نے حسن کا ہاتھ پکڑا کے بھیج دیا ہے، حسن خضر کو پڑھا رہا ہے، حسن خضر کو پڑھا رہا ہے، حسن خضر کو پڑھا رہا ہے۔ اسی مولا کے سردار نے قرآن اٹھا کے لے آؤ۔ خضر کون ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول، 313 میں 5 اولل عزم، اور 5 اولل عزم میں ایک موسیٰ۔ موسیٰ پہ اوپر خدا نے تورات بھی اتاری تھی، موسیٰ پہ خدا نے صحیفے بھی اتارے، موسیٰ پہ خدا نے معجزات بھی اتارے۔ وہ موسیٰ جس سے پڑھتا تھا اسے خضر کہتے ہیں، وہ خضر جس سے پڑھتا تھا اسے حسن کہتے ہیں۔ رسول نے اپنی زندگی میں خضر کو حسن کے سامنے بٹھا کے بتایا کہ جو خضر کو پڑھاتا ہو وہ شام کے کمی سے سناتا۔ استاد کا استاد ہو۔ نبی نے 7 سال کے حسن کی، یہ واقعہ نہیں تھا، یہ امام حسن کی غدیر تھی جس میں باقاعدہ امام حسن کی امامت کا اعلان ہو گیا کہ جو رسول کی زندگی میں خضر کو پڑھا رہا ہو۔ اب یہاں پر یہ لفظ نہیں، صلح کر لی تھی، صلح نہیں۔ امام حسن کے پاس کون تھے؟ لوگ کون تھے؟ جاؤ جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھو کہ امامت کے ساتھ ہر دور میں ہوا کیا۔ امام خود مدائن میں ہے، لشکر مسکن میں پہنچا ہوا ہے، 12,000 کا لشکر ہے، اور امام کہہ کے بھیج کہ قیس بن سعد بن عبادہ یہ لشکر کا امیر ہو۔ عبید اللہ ابن عباس کو سلاری دی، عبید اللہ ابن عباس اگر مارا جائے تو قیس بن سعد اگر مارا جائے تو سعید ابن قیس یہ لشکر کے امیر ہو۔ خود امام مدائن میں 12,000 کا مکمل لشکر، 10 لاکھ درہم میں فقیر شام
सौदा कर लेता है उबैदुल्लाह इब्न अब्बास से। 8,000 का लश्कर इमाम हसन को छोड़ के शाम के लश्कर में शामिल हो जाए। पीछे 4,000 लोग बचे। उन 4,000 में भी फिर फूट डाल दी जाती है कि तुम हसन को छोड़ दो, और जो इमाम के करीब मदाइन में मौजूद है वो अपने वक्त के इमाम पे तलवारें खींचे हुए। इस हालत में इमाम ने सुलह नहीं की। इस हालत में तकाजा इमामत ये था कि अब वो कलम से कुफ्र को बेनकाब करे। वरना कोई शख्स न कहे कि इमाम हसन को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शुजाअत नहीं थी, लड़ना नहीं आता था, जंग नहीं करनी आती थी। किसी ने हसन की जंग सुननी हो तो जबल पड़े। अभी जबल में मुकम्मल खुतबा है। मेरे मौला ने मोहम्मद बिन हनफिया अपने बेटे को करीब बुला के कहा था, मोहम्मद पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, तेरे पैर जमीन न छोड़े, अपनी खोपड़ी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अपने ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों पे रख दे, नजर लश्कर के पहले बंदे पे नहीं आखिरी पे रखना। ये है अली के बेटों को लड़ाने के तरीके। खुतबा है मौला अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बालागा। ए मोहम्मद, पहाड़ अपनी जगह छोड़े, तेरे पांव जमीन न छोड़े, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों पे काट दे, खोपड़ी अल्लाह की राह पे कुर्बान कर। नजर लश्कर के आखिरी शख्स पे, जा हमला कर और ऊंटनी की टांगे काट। जे मोहम्मद बढ़े, सामने से तीरों की बौछार आई। मोहम्मद ने घोड़ा रोका, वापस कर। वापस आए अमीरुल मोमिनीन ने, फिर अपना घोड़ा दौड़ाया, मोहम्मद के करीब गए, कांधे पे तबकी दी, घबरा नहीं, हमला कर, ऊंटनी की टांगे काट। अमीरुल मोमिनीन ने दोबारा कहा, मोहम्मद में फिर जुर्रत आई कि बाबे ने हुक्म दिया। मोहम्मद फिर दौड़े, आगे से फिर तीरों की बारिश। अब मोहम्मद हटे नहीं, अब मोहम्मद ने सिर्फ गर्दन को झुकाया ताकि तीर ऊपर से गुजरे। इधर मोहम्मद का सर झुका के करीब से बिजली किसी तेजी से तो घोड़े सवार निकला। मोहम्मद ने पीछे मुड़ के देखा, अली की वाली वापस आ जा, हसन चला गया है, वापस आ जाओ, हसन चला गया है, वापस आ जाओ, हसन चला गया है। किताबें कहती हैं कि वो 80,000 का लश्कर, वो सामने तीरों की बौछार और तीरों की बारिश, जिसे देख के मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े के सुन्नों को रोक दिया था। मोहम्मद बिन हनफिया जब घोड़े को वापस लेके आए तो अली ने कहा था हसन चला गया है। जब मोहम्मद वापस आए तो हसन अली के करीब खड़े थे, वापस आए तो हसन अली के करीब खड़े थे। मोहम्मद ने कहा, ए बाबा अली, आपने तो कहा था कि हसन चला गया है, हसन तो आपके साथ खड़ा है। फरमाया, हसन ऊँटनी की टांगे काट के हसन ने काट दी है ऊँटनी की बाजें, हसन ऊँटनी की टांगे काट के वापस पलट चुका है। इतना कहना चाहिए, मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़े की ज़ीर को छोड़ा, मोहम्मद बिन हनफिया की पेशानी से अर के नदामत इधर जमल की रेत पे गिरे। या अली ने माथा चूम के कहा, क्यों घबराता है, तेरा उसका तकाबुल कैसा, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। तू अली का बेटा, वो मोहम्मद का बेटा। अब एक तो ये थी कि जो मौला ने शराइत लिखी थी, बात उन शर्तों पे खत्म नहीं हुई। बस आखिरी जुमला कहने लगा, एक बार हसन दोबारा गए, जब उसने बैत करवा ली, जब उसने बिखरी हुई भेड़ों के मजमे को अपना लश्कर समझ लिया, जब उसने चींटियों और टिड्डियों को, ये लहजा मेरा नहीं, ये मासूम का लहजा, ये मासूम का लहजा है कि मासूम अपने मुखालिफ आने वालों को चींटियों और टिड्डियों का लश्कर कहते हैं। मैं जुमला करीम करबला के सरदार में मौला के कदमों में जुर्रत के साथ कहने लगा हूं, जब शाम का फकीर चींटियों का हाकम बन गया, उस वक्त इमाम हसन ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, अब जो मेरे शहंशाह गए हैं, अब जब पहला कदम रखा है ना इसके दरबार में, तो सर पे रसूल वाला बाबा कान
کندھے پہ ہاشم والی چادر، ابو طالب کی ابا، انگشتری سلیمان، عصائے موسیٰ، وہ جوتی محمد کی جو معراج پہ گئی تھی وہ پاؤں میں. میری مجبوری ہے، بے شک ماحول جشن ہے لیکن گھر تو حسین کا ہے، میری مجبوری ہے. بے شک جشن ہے، خوشی ہے، لیکن پہلو حسین. مجھے بار بار لفظوں کو، خطابت کو روکنا پڑ رہا ہے، میری زبان جبریل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتا ہے. کچھ ایسا ادا نہ ہو جائے کیونکہ صرف مجمع نہیں سن رہا. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ. میرے مولا پہنچے دربار میں، جب دربار میں پہنچے، اب دربار دشمن کا، لشکر اس کا، لوگ اس کے، خوشامدی مجمع، خوشامدیوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا ابو سفیان کا بیٹا. یا وہاں پہنچ گیا ابو طالب. جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، کریم کربلا کی نگری میں جملہ لفظ اچھا کر کے کہتے ہیں. لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا جگر خار کا بیٹا. دربار میں پہنچ گیا ملکہ تطہیر کا بیٹا. میرے مولا دربار خوشامدیوں کا ہمیشہ جی مجمع، خوشامدیوں کا مجمع، لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا جگر خار کا بیٹا. دربار میں پہنچ گیا ملکہ تطہیر کا. تخت پہ بیٹھا ہوا تھا مکے کے سب سے بڑے چور کا بیٹا. دربار میں پہنچ گیا بستر محمد پہ سونے والے کا بیٹا. امیر ہے تو پھر یہاں علی یا علی کے بیٹے. میرے شہنشاہ دربار میں پہنچے، خوشامدیوں کا مجمع تھا. اس نے کہا کہ میں علی کے بیٹے کو اس کی تنہائی کا احساس دلواؤں. اس نے اپنے خوشامدی قصیدہ خوان کھڑے کیے. اٹھو حسن آئے ہیں، بتاؤ میں کون. درباروں میں بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی خاص مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے بادشاہوں کی فضیلت پڑھی جاتی تھی. اسے قصیدہ خوانوں سے کہا کہ دیکھو آج کتنی نصیب کی بات ہے، فرزند رسول آئے ہیں، کچھ ان کو میرے بارے میں بتاؤ، فخر و مباحات بیان کرو. کوئی ادھر سے اٹھا اس کی تعریف، اس کے باپ کی تعریف، اس کے دادا کی تعریف، کوئی ادھر سے اٹھا کوئی ادھر سے اٹھا. حسن مطمئن رہے. جب ساری تعریفیں ختم ہوئی تو امام حسن اپنی جگہ سے اٹھے. امام حسن نے کہا کہ تجھ جیسے کے سامنے فخر و مباحات بیان کرنا بھی ہماری توہین. میں بالکل آخری جملے 2 یا 3 منٹ بعد میں جشن تمام ہو جائے گا. اس نیت کے ساتھ سننا کہ جس کا جشن سن رہے ہو، جس کی خوشی میں خوش ہو رہے ہو، یہ اس کریم کا امام ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ بالکل آج ایسے ہی یہاں بیٹھ کے امام حسن پڑھا جا رہا ہے جیسے ذہن عباس میں حسین پڑھا جاتا ہے. جیسے حرم عباس میں حسین پڑھے تو عباس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے مالک کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج سب سے بڑے مالک کے سامنے اس کے امام، اس کے برادر اکبر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ. مشکل سے مشکل، ناممکن سے ناممکن دعا
झोली फैलाओ। मैं इमाम हसन का लफ्ज पढ़ने लगा हूं, इसी में गुफ्तगू तमाम होगी। अगले साल तक मेरा करीम इमाम वो नवाज देगा जो तुम सोच रहे हो। ऐसा भी इमाम हसन मुझे मौला सेहत ने मुकम्मल जिंदगी दे और इसी तरह मातमी हल्के की जीरत बने। यूं दरमियान में खड़े हो गए मेरे करीम इमाम ने फरमाया, तुझसे फख्र मुबाहत करना हमारी तौहीन है, तेरा हमसे तकाबुल नहीं। लेकिन शायद ये मजमा सुनना चाहता है कि हम कौन हैं, तो फिर सुन लो, मैं सफा का बेटा हूं, मरवा का बेटा, मैं नस्ल इस्माइल। अब देखें, हमेशा शायर का, खतीब का, जाकिर का गुफ्तगू और इल्मुल कलाम का असूल ये है कि कलाम को नीचे से शुरू करें, ऊपर तक लेके जाए। अब मजमा कोई आरफीन का होता तो हसन तारुफ अर्श से शुरू करते हैं, तारुफ अर्श से शुरू करते हैं। मजमा शाम के बदमाशों का, बदमाशों का, भेड़ बकरियां चराने वालों का, जिनके लिए सबसे अफजल चीज खाना काबा ही थी। इमाम हसन उनके सामने कहा, मैं सफा का बेटा हूं, मरवा का बेटा हूं। वो जो जिसके कदमों के निशान चूमने के लिए जिस पत्थर को चूमते हैं, उसकी नस्ल ज़ुर्रियत इब्राहीम, मैं शजर तैयबा का सबब, मैं दाना सुबल हूं, मैं कौन मौला कुल हूं। कुल हु अल्लाहु अहद में हमारा कसीदा है। सूरह रहमान हमारे घर की शान है। अगला लफ्ज है मेरे मौला का, करीम करबला की नगरी में मौला के कदमों में बैठ के। सूरह आले इमरान में हमारा शजरा है। इन्ना अंज़लना मेरी माँ का तारुफ है। वल अस्र मेरे बाप की पहचान। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने कि तुमने अपने सामने, अपने मजमे के सामने बताया, मजमा भी तेरा था, कसीदा खान भी तेरे थे, और उन्होंने बताया तेरा बाप कौन था, तेरा दादा कौन था। फिर सुन, मैं हसन कौन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं मुस्तफा का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं हजाबुल हम्द का बेटा हूँ, मैं हजाबुल इज्जत का बेटा हूँ, मैं हजाबुल जबरूत का बेटा हूँ, मैं हजाबुल हिस्मत का बेटा हूँ, मैं हजाबुल रहमियत का बेटा हूँ। हसन तारुफ करवाते जा रहे थे, कदम बढ़ाते जा रहे थे, तारुफ करवाते जा रहे थे, कदम बढ़ाते जा रहे थे। जो ही 7 कदम के मुकाबले पे मौला हसन गए, मौला हसन का फिर सुन, यूसुफ को कुएं से हमने निकाला था, की आंखों को सारा हमने किया था, आदम की तौबा कबूल हमारे असमार हुस्न के साथ हुई थी, नूह का सफीना नजात पे हम लेके आए थे, इसके चेहरे पे मौत की सर्दी आती गई और हसन कदम बढ़ाते गए। इमाम हसन इसके सामने चले गए और जाके करके फिर सुनो अपने मजमे को बता, शाफी महशर हम है, सलसबील हमारे हाथ में है,